محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہوگا جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں نازل ہونے والی یہ آیہ کریمہ ہے جو آج پیش نظر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور مسلمان پر ایک ہی حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ اسے توفیق دے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اس کے بندوں کی خدمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تسکین اور اطمینان کا پیغام تھا، جس میں یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے آج کے دن سے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نعمتوں کا اتمام ہوا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں کس کس وقت میں کب اور کہاں ہم نے عطا کرنی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے ضابطۂ حیات منتخب کر لیا۔ تکمیل دین کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ عمارت ایسی مکمل ہو گئی کہ تا قیامت اس میں نہ کوئی کمی کر سکے گا اور نہ زیادتی۔ دین اللہ کے احکام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ حلقہ رسالت میں بجا طور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں فرط مسرت میں چمک اٹھیں، ایک دوسرے کو گلے لگایا، مبارکباد دی، ماتھے چومے۔ لیکن اسی ماحول میں ایک دیدہ ور، ایک روشن ضمیر اشکبار ہو گیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ یہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، لیکن یہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں جس کے آنسو بھی معیار ہیں، جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں، بادشاہ صدق و وفا، منبع جود و سخا، وفادار نبوت، رفیق ہجرت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر الصحابہ اجمعین۔ ابو بکر صدیق کا ایسے وقت میں رونا محسوس کیا گیا بجا طور پر، اور صحابہ کرام جمع ہوئے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کا رونا کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک اس پر تو میں بھی خوش ہوں کہ اللہ نے دین کی تکمیل کی بشارت سنائی، نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری دی،
اور اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات اللہ نے منتخب کیا، لیکن جس تصور نے اور جس احساس نے مجھے تڑپا دیا ہے، مجھے گھائل کیا ہے، شاید تمہارا دھیان وہاں نہیں پہنچا۔ اصل میں یہی وہ اہداف ہیں، یہی وہ ٹارگٹ ہے جس کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا۔ اب جب وہ اہداف مکمل ہو گئے، وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا، تو ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ مجھے اس آیہ کریمہ سے رحمت عالم کی جدائی کی بو آ رہی ہے۔ تب جا کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اندازہ ہوا کہ صدیق اکبر کا فکر کتنا عمیق ہے اور کتنا بلیغ ہے۔ پھر اس دن بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے جب علالت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ربیع الاول کے ابتدائی ایام، سفر کی آخری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، اور ربیع الاول کے ابتدائی ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے تھے۔ ان ایام میں بہت سی باتیں امت کے لیے سبق بن کر، بصیرت بن کر سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا پیالہ ٹھنڈے پانی سے لبریز سرہانے رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، چہرہ انور پہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں ان للموت سکرات، موت کی سختیاں برحق ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب ہونے کو اشارہ دیا اور کان میں کوئی بات کہی، جسے سن کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اشکبار ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ قریب ہوئیں، آپ نے کچھ کان میں کہا تو آنکھوں میں آنسو تھے، مسکراتی ہوئی اٹھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس وقت تو وضاحت ہم طلب نہ کر سکے، لیکن بعد میں نے پوچھا، بیٹی اس دن ایک ہی وقت میں آپ روئی بھی اور ہنسی بھی، ایسی کون سی بات تھی؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت کی، پہلی مرتبہ جب ابا حضور نے مجھے قریب ہونے کو اشارہ دیا تو میرے کان میں کہا، ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک دور ہوتا ہے، اس مرتبہ جبرائیل امین آئے، 2 دور ہوئے، جس سے مجھے اندازہ ہے کہ شاید دنیا چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور فاطمہ میری موت پر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کہ تم محمد عربی کی بیٹی ہو، اور میری تعلیمات پر اگر تم نے عمل نہ کیا تو دوسروں کو گنجائش ملے گی، یہ کہتے ہوئے اس پر میں اشکبار ہو گئی۔ پھر جب دوسری مرتبہ قریب ہونے کو اشارہ دیا تو میرے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر میں اہل بیت میں سے پہلی ملاقات تجھ سے ہوگی فاطمہ۔ تو اس حصول نعمت پر میں خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں۔ تعمیل ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے، جس سے طبیعت میں راحت آئی اور سکون آیا۔ تو خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ بھی حجۃ الوداع کے خطبے کا خلاصہ تھا، اختصار تھا، وہاں تفصیل تھی، یہاں اس کا اجمال تھا۔ انسانی حقوق کی بات ہوئی، حقوق اللہ کی بات ہوئی،
مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اسی خطبے میں فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ رب العالمین عطا فرما سکتے ہیں. اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا تھا، اگر امت میں سے مجھے کسی کو خلیل چن لینے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر، تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا، لیکن اسلامی مودت و اخوت پہ انحصار کرتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، یہ چوائس دی کہ تمہیں دنیا میں زندہ رہنا پسند ہے یا میرے جوار رحمت میں آنا پسند ہے. دنیا میں ہوتے ہوئے بھی میری جوار رحمت تو ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنسو ہیں، کبھی دکھ ہیں، کبھی آزمائشیں ہیں، لیکن جب میرے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو، دکھوں اور آزمائشوں کا کوئی گزر نہیں. تو ان دو میں سے کوئی ایک چن لو، دنیا میں زندہ رہنا پسند ہے یا میرے پاس آنا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے اس بندے نے کیا منتخب کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا. صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو دیا. ابو بکر کی آنکھیں پھر برس پڑی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ نے عرض کیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارے میں کی ہے، کنایے میں کی ہے کہ اگر صراحتاً فرماتے تو شاید تم یہ غم برداشت نہ کر سکتے. یہ اللہ کے جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، خود رحمت عالم ہے اور میرا محبوب ہے. گرامی قدر دوستو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے پہ رو دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کنایے پہ رو دیتا ہے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن اسی ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط نظر نہیں آتا. اتنا مستحکم ہے، اتنا مضبوط ہے یہی ابو بکر صدیق کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے اس دن اگر ابو بکر بھی مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ جاتی. آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا لمحہ اس امت کے لیے غم و اندوہ کا کتنا عظیم لمحہ تھا. ربیع الاول کی 12 تاریخ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں، فضائیں سوگوار ہیں، فطرت سوگوار ہے. حسنین کی آہیں سینوں کو شک کرتی جا رہی ہیں، دل کو ٹکڑے کرتی جا رہی ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کے فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو مجھ پر صدمے ڈھائے ہیں، جو مجھ پر غموں کے پہاڑ توڑے ہیں، اگر ان صدموں اور غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ تو نہیں رہا ان محمدن قد مات. فرماتے اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کا سر اڑا دوں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سکتے میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان پر کون استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے. عجیب کیفیت ہے کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کی جو آخری رات تھی وہ سکون سے گزری.
وہ جسے افاقت الموت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو گھر جانے کا حکم دیا کہ تم بہت دنوں سے کئی راتوں سے بے چین ہو، سو نہیں سکے ہو، آج میری طبیعت میں سکون ہے تو تم اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام کرو. جناب صدیق اکبر کو بھی حکم فرمایا، وہ بھی مدینہ کے مضافات میں ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے. وہیں یہ خبر سنی تو غم سے ٹوٹے ہوئے حاضر ہوئے. حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا تھا. حجرہ عائشہ میں قدم رکھا تو یہ جملے زبان پر تھے، واہ نبیہ واہ رسولہ واہ صفیہ، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے دوست. ہو گئی نا وہ بات. جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا. ہو گیا نا وہ حادثہ جس نے کئی دنوں سے میرا سکون چھین رکھا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر چادر تنی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق نے چادر اٹھائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، جبین اطہر کو چوما. وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، پہلا تاثر ہوتا ہے، صدیق اکبر کا فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ طبت حیم و میتا، موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے. موت کے بعد دنیا کا کوئی حسین نہیں رہتا، لیکن میرے محبوب تیرا تو موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی. تو بس دنیا کا وہ حسین ہے کہ موت کے بعد بھی تو اسی طرح حسین ہے جس طرح زندگی میں حسین ہے. اور پھر فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے جو لاگو ہو گیا. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دوبارہ چادر ڈالی، باہر آئے، دیکھا پورا مدینہ جمع ہو گیا ہے. اس لیے کہ مدینہ والے صدیق اکبر کی زبان سے آج کے دن سننا چاہتے تھے، کیونکہ فاروق اعظم تو بولنے نہیں دیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا تو میں سر اڑا دوں گا. وہ صدیق اکبر کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ صورتحال کیا ہے. فاروق اعظم بھی دور ذرا کھڑے ہیں، شدت غم میں ڈوبے ہوئے اور عجیب کیفیت میں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قریب آنے کو اشارہ دیا. ابن خطاب قریب آ جاؤ. پھر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ مسنونہ پڑھا، اور پھر جو جملے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے نکلے وہ عربی جاننے والے حضرات صحیح معنوں میں ان سے کیف حاصل کر سکتے ہیں. میں ترجمہ تو کروں گا، لیکن میرے پاس وہ زبان، وہ لب و لہجہ اور وہ انداز نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. میں اپنے اس افلاس کا پیشگی اعتراف کر لیتا ہوں کہ جو کچھ ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں گا. تو عربی سمجھنے والے صحیح معنوں میں اس کی روح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ. ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه الہا فإن الہہ قد مات. وفی روایت
فإن محمدا قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. حضرات صحابہ فرماتے ہیں یہ ساری آیتیں نازل ہو چکی تھیں پہلے، لیکن آج صدیق اکبر کی زبان سے جس موزونیت کے ساتھ ادا ہوئی، جس موقع پر ادا ہوئی، ہمیں تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہو، اور صدیق اکبر کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے بھی جا رہے ہیں قرآن کریم کی یہ آیات. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. وقال تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل شانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ سنتے ہی تمام صحابہ سمیت فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. ان کے ضبط غم کے بندھن بھی ٹوٹے اور شدت احساس میں آنسو کا سیلاب نکل آیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کا دن کتنا اندوہناک ہے، آج کیا ہو گیا ہے یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے. لیکن ابن خطاب یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. ابھی میرا ایک دوست مجھ سے راستے میں فرما رہے تھے بڑی عجیب بات، اللہ کی تعریف کرنا بڑا آسان ہے لیکن رحمت عالم سے محبت کا حق ادا کرنا بہت نازک ہے. اہل نظر نے اس لیے کہا با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. اللہ کے معاملے میں اگر دیوانگی تجھ پہ سوار ہے تو کوئی بات نہیں، نبھ جائے گی، لیکن محمد کے بارے میں ہوشیار ہو کے چلنا. صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں جو ارشادات امت کے لیے امانتاً دیے تھے صحابہ کو، اور صحابہ نے ہم تک پہنچائے جزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء، ان میں یہ بھی تھا کہ مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی، اور مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی کہ ان کی بندگی کا انکار کر دیا، انہیں اللہ کے ساتھ ملا ڈالا. جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا. ابو بکر صدیق کے عشق و محبت کے معیار کا یہ عالم ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو وزن ایمان امتی بایمان ابی بکر لرجحا.
اگر میری پوری امت کے ایمان اور محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار ابو بکر کے ایمان و محبت کو ڈالا جائے، اللہ اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے صلحاء، شہداء، صدیقین، ابرار، اخیار، متقین کی محبت اور ایمان کے مقابلے میں میرے ابو بکر کے ایمان اور محبت کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ ابو بکر نے اس وقت اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، ابو بکر نے اس وقت دوستی کا حق ادا کیا جب ساری دنیا دشمنی پر تڑی ہوئی تھی، ابو بکر نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور کاز پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جب طاغوت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تم بائیکاٹ کر دو محمد اور اصحاب محمد کے لیے، سوشل بائیکاٹ کر لو، ان سے کوئی تعاون نہ کرو تاکہ ان کی گاڑی چل نہ سکے۔ صدیق اکبر نے ان حالات میں، ان لمحات میں اپنا سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صدیق اکبر کی محبت اور ایمان کا یہ وزن ہے، لیکن باہوش اتنا ہے کہ سرے منہ قرآن و سنت سے انحراف نہیں کرتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے جذبات اور خیالات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ میرے جذبات اور میرے خیالات کب سے کسوٹی بن گئے؟ یہ ہیں کیا میرے جذبات اور احساسات کہ میں ان کو کسوٹی بنا کر محبت کروں؟ میرے جذبات اور احساسات کا عالم تو یہ ہے، معاف کیجئے گا، خدا کی قسم میں تو اپنی اولاد سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اپنی برادری سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کیسے کر سکوں گا؟ میرے خیالات کسوٹی نہیں ہیں، میرے جذبات کسوٹی نہیں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسوٹی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین میرے قول و عمل کا نام ہے، اور پھر اصحابی کا نجوم یہ میرے تیار کردہ کردار ہیں، ان پر میں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اللہ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان پہ بھی میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ رد ہوگی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا دین کے حوالے سے۔ آج نفس نے ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ گھڑ لیا ہے، ہم اپنی طرف سے جو جذبات ہمارے چاہتے ہیں، جو ہمارے خیالات میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں دین کا، لیبل لگا لیتے ہیں اسلام کا، اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن ہیں تو بہرحال اچھی باتیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ میں نے کہا آج تک کوئی کفر حسنہ میں نے نہیں دیکھا، کوئی شرک حسن میں نے نہیں دیکھا، تو یہ بدعت ہی حسنہ ہو گئی۔ ایمان کے مقابلے میں کفر اور توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت، یہ تقابلی چیز ہے۔ اگر ایمان کے مقابلے میں کوئی کفر گوارا نہیں، اگر توحید کے مقابلے میں کوئی شرک گوارا نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت کیسے گوارا ہوگی؟ کوئی بدعت گوارا نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آویزہ گوش بنا لیجئے، زندگی کے سفر میں آپ کو کام آئے گا اور روشنی فراہم کرے گا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کوئی استثناء نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ میری سنت میں جو چیز نہیں ہے اس کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اب مولوی صاحب دلیل لاتے ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ نے جو گھڑی باندھ رکھی ہے یہ سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو آپ نے اینک پہن رکھی ہے یہ سنت ہے۔ بھئی اینک پہننا یا گھڑی پہننا یا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا یہ دین نہیں ہے۔ کس بیوقوف نے کہا ہے کہ یہ دین ہے؟ یہ امور دنیا ہے۔ لوگ پہلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے،
اب آپ کاروں پہ اور جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کاریں، جہاز، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا. تو یہ امور دنیا ہے، ان میں تبدیلی آتی جائے گی. آئندہ بھی آج ہمارے سامنے جو نقشہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے سامنے اس سے بھی بہتر نقشہ ہو. سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے گی اور کمنگ جنریشن کو اور زیادہ سہولتیں اور فیسلٹیز ملتی چلی جائیں گی. سنت کل بھی ویسی تھی جیسے آج ہے، اور سنت قیامت تک ویسی ہی رہے گی جیسی کل تھی. سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، امور دنیا میں تبدیلی آتی جائے گی. آج ہماری گھڑی کا سٹائل یہ ہے، ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو. آج ہمارا ٹیلی فون اس شکل میں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو. آج ہماری گاڑی اس سٹائل میں ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے حالات میں ایسی نہ ہو. یہ امور دنیا ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابھی ہم نے وہ نعمتیں تمہارے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں بدلتی جائیں گی، سنت نہیں بدلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے یوں نہ محبت کرنا جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر سے اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دعا مانگی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن لعان اور سباب نہیں ہوتا. مومن گھڑی گھڑی لانتے نہیں بھیجتا کسی پر، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. صحابہ کرام تو کانپ اٹھے نا کہ رسول لعنت بھیج رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان پر لعنت آئی ہے. تو وجہ معلوم کرنے کے لیے وہ منتظر ہو گئے کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لعنت کا جملہ آیا. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور وہاں جا کے سر جھکاتے تھے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ان پر خدا کی لعنت ہو. اور پھر صحابہ سے فرمایا میری قبر پر کبھی سجدہ نہ کرنا. پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ لا تجعل قبری وسنا، میری قبر کو قیامت تک کبھی سجدہ گاہ نہ بننے دینا. آج رحمت عالم کی دعا کا شباب ہے، رحمت عالم کی دعا کی جوانی آپ کو نظر آتی ہے. مرقد رسول پر اللہ نے اپنے بندوں کو پہرہ دار بنا کے کھڑا کر رکھا ہے کہ اگر کوئی نادان آ کے یہاں جھکنا بھی چاہے تو وہ نہیں جھکنے دیتے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا انداز ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. موت جس پر نہیں آئے گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی تو ہر انسان پر موت آئے گی. اس کے بعد پھر اللہ نے مختلف انعامات سے نوازا ہے اپنے بندوں کو. یہ طبی موت تو آئے گی. اس کے بعد اللہ نے پھر شہداء کے لیے فرمایا وہ اگرچہ تمہارے سامنے کٹ جاتے ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن تم ان کو مردہ اس لیے نہ کہو کہ موت سے مٹنے کی بو آتی ہے، اور جو میرے نام پہ مرتا ہے وہ مٹا نہیں کرتا. موت سے مٹنے کی بو آتی ہے اور جو میرے عشق و محبت میں مرتا ہے وہ مٹا نہیں کرتا. تو اب یہ جو شہداء ہیں، بدر میں شہادت حاصل کرنے والے، احد میں شہید ہونے والے، تبوک میں، یرموک میں اور مدائن و قادسیہ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے جتنے شہداء ہیں، یہ تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر غلاموں کے غلام ہیں، شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو جو شاگردوں کے لیے موت گوارا نہیں کرتا، لفظ موت تصور کرنا بھی لا تحسبن بھی ایک جگہ فرما دیا، تو وہ استاذ کے لیے آسانی سے کتنا گوارا کر لے گا. وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم، تمہارے نزدیک نہیں، تم تو انہیں دفنا بیٹھے ہو، تم نے تو انہیں دفن کر دیا نا، اب وہ میرے پاس آ گئے ہیں. تو میں نے انہیں اتنی اعلیٰ و عرفہ زندگی دی ہے کہ تمہاری سمجھدانی میں بھی نہیں آ سکتی، تمہارے شعور میں بھی نہیں آ سکتی. اس لیے فرما دیا اس پہ بحث نہ کیا کرو ولکن لا تشعرون. یہ تمہارے شعور اور ادراک کی بات نہیں ہے، یہ میرے پاس آئے ہیں، میرے عشق میں آئے ہیں، اب یہ جانے اور میں جانوں. اس لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا
کہ شاہ جی یہ مردہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمانے لگے کہ وہ خاص کام ہے ان سے. تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کے با آسمان نیز پرداختی. شاہ عطا اللہ بخاری کی بات ہے. بھئی زندوں کے مسائل تم نے حل کر لیے کہ مرنے والوں کی فکر لائق ہو گئی ہے تمہیں. پھر آہ سرد لے کے فرمانے لگے میاں سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. سال ہا سال سے میں ان کے سامنے قرآن سنا رہا ہوں، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے سنائے اور جسے نہ چاہے نہ سنائے. حسن سے بصرہ بلال از حبش صہیب از روم اور یہ خاک مکہ ابو جہل نیچے بولا جا بیست. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر یہ ہوش میں آنے کا وقت ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہمارے پاس، رحمت عالم کی شریعت ہمارے پاس، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمارے پاس. ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں، ہم کوئی اجڑ تو نہیں گئے، ہم کوئی برباد تو نہیں ہو گئے. ہمارے قائد نے اپنا مشن مکمل کر لیا، اسے چاہنے والے نے اسے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا. اب ہم نے رونا دھونا نہیں، اس مشن پر چلنا ہے، اس راستے پر چل کر وفا کرنی ہے جس راستے پہ رحمت عالم نے ہمیں چلایا. قرآن جس قوم کے پاس ہو وہ دکھی کبھی نہیں ہو سکتی، اور قرآن سے جو قوم دور ہو جائے وہ سکھی کبھی نہیں ہو سکتی. آج کے حالات میں میرے عزیز دوستو، مسلمان کے پاس دنیا کی نعمتوں کو اگر آپ دیکھیں، دنیاوی معاملات کو آپ دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہے مسلمان کے پاس. اس کی عددی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا جتنی بڑی تعداد میں آج ہے. 1 ارب 30 کروڑ کے قریب ہے، کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی مسلمان کی. قرائے ارض پہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اب تو ان کی اور آرگنائزیشن بھی اتنی اللہ کے فضل و کرم سے روح بترقی ہے کہ چھوٹے چھوٹے میں جزائر میں بھی گیا ہوں تو وہاں مسجدیں دیکھی ہیں مسلمانوں کی بحمدللہ، تعلیمی ادارے دیکھے ہیں مسلمانوں کے، بچے قال اللہ اور قال رسول کے سائے میں پرورش پا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان جتنا پریشان ہے دنیا کی اور کوئی قوم پریشان نہیں. فلسطین سے لے کر برما تک اور کشمیر سے بوسنیا تک آپ اگر نقشہ دیکھیں تو دل دھڑکتا ہے، دماغ معوف ہونے لگتا ہے. ایک صاحب اس دن مجھ سے کہنے لگے ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالی ہماری پٹائی کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ہم نے غلطی کی ہے اسلام قبول کر کے. یا اللہ، میں نے جب اس کو غور سے دیکھا آپ یقین فرمائیں تو اس کے جسم پر اسلام کی کوئی ایک بھی نشانی مجھے نظر نہیں آئی. 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اس نے، اللہ کے بندے نے، اور نقشہ ایسا تھا کہ اگر وہ اسٹریٹ پہ جا رہا ہو تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے. کوئی نشانی ہو نا پتا چلے بھئی یہ مسلمان. اب سکھوں کو کوئی شرم نہیں آتی، داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے انہوں نے، بال بھی بڑھا رکھے ہیں. وہاں سٹاک نیوٹن میں میرا قیام ہوتا ہے لندن میں کبھی کبھی تو دیکھتا ہوں صبح 4 بجے سارا جہان سویا ہوا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے پریئر ہال میں. انہوں نے اپنا وہ لباس بھی اپنا رکھا ہے، شیو بھی نہیں کرتے، انہیں کسی سے حیا نہیں آتی، لیکن ہمیں حیا آتی ہے اور ہم ترقی پسند ہو گئے. اب اللہ پر ناراض ہیں ہم کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہوا ہے وہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے. میں نے کہا میرے عزیز بھائی، اللہ کبھی ظالم نہیں تھا، اللہ کبھی ظالم نہیں ہوگا. وہ اپنے بندوں کے لیے اتنا مہربان ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا مہربان نہیں جتنا وہ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے. اور سچ تو یہ ہے
کہ اسلام کے سوا دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں جو بروں کو بھی اپنے دامن میں لے لے. کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بروں کو کوئی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا. صرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ اچھے بھی میرے ہیں، برے بھی میرے ہیں. میں بروں کے لیے بھی اپنا دامن رحمت وا کیے ہوئے ہوں، میں نے ان کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. آپ میں نے کہا منت لگاتے ہیں اللہ پر کہ ہم نے اسلام قبول کیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اب اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خدا سے کس حد تک وفا کی ہے. سوائے اس کے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی الٹا سیدھا. گالی دینے کے ہم چیمپئن ہیں. اتنی مستحکم اور مستند گالی نکلتی ہے ہماری زبان سے کہ کوئی دے نہیں سکتا. کلمہ پڑھنا پڑ جائے تو وضو شیفی غیر محلی کا منظر ہوتا ہے. الٹا سیدھا کلمہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا؟ اپنے گھر کے اندر ہم نے اسلام کو داخل ہونے دیا؟ جو ہمارے نفس میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. پیغمبر آپ نے اس بد نصیب کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اب ظاہر ہے اپنی خواہشات کے سجدے تو کوئی نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف میری مرضی ہے اور ایک طرف خواہشات ہیں، تو جو میری مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے گویا اس نے میرے بجائے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. میرا راستہ چھوڑ کر اپنے نفس کی اتباع کر لی ہے تو گویا معبود بدل لیا اس نے. اللہ 313 کو طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں فاتح بنانے والا رب ہے. اللہ وہی ہے. نہ اس کا دین کمزور ہوا، نہ قرآن کمزور ہوا، نہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں. لیکن سچ یہ ہے کہ عملی زندگی سے ہم نے قرآن کریم کو نکال دیا. اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا تھا جو قرآن سے دور ہٹے گا، یہ ذکری کے معنی قرآن ہے، ان ھذا لذکر وقرآن مبین. تو جو قرآن سے اعراض کرے گا، جو قرآن سے رخ پھیر لے گا، دنیا کی کوئی شے اسے مطمئن نہیں کر سکتی. اس کی زندگی کنفیوز ہو جائے گی. کینیڈا کا ایک مستشرق اسلام قبول کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتا ہے میں نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا جتنا آسان ہے دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں. بنی اسرائیل کے لیے توبہ یہ تھی کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ایک بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہو، تو اب آگ جلاؤ اور اپنے آپ کو آگ میں جھونکو. اگر آگ جلا ڈالے گی تو تمہاری توبہ قبول ہے، ورنہ تم اتنے منحوس ہو کہ آگ بھی تمہیں قبول نہیں کرتی. بنی اسرائیل کے لیے توبہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں، قتل کر دیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ دریا میں جب تک انسانی جان نہ ڈالی جائے وہ جوش میں نہیں آتا، پانی اس کا کناروں سے نہیں نکلتا، تو یہ رسم وہیں سے چلی آ رہی تھی. وہ ایک طرح کی قومی توبہ ہوا کرتی تھی. قبائل اپنے اپنے قبیلوں کی ایک ایک بچی، ایک ایک لڑکی بھیڑ چڑھاتے تھے دریا کی، موجوں کی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، تو یہ ہم توبہ کر رہے ہیں. ایک بچی کو پھینک دیا انہوں نے دریا میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا، گورنر سے فرمایا انسانی جان تو بڑی دور کی بات ہے، میں تمہیں کوئی کتا کوئی چڑیا بھی دریا میں پھینکنے کی اجازت نہیں دوں گا. خط لکھ رہا ہوں، یہ ڈال دینا، اور جو رد عمل ہو، جو ریئیکشن ہو مجھے بتانا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا. بسم اللہ کے بعد لکھا امیر المومنین ابن خطاب عمر کی طرف سے یہ خط ہے، نکال تاکہ ان کی زمینیں سیراب ہو سکیں. اور اگر تو کسی دیوتا کے نام پہ بہتا ہے تو پھر یاد رکھ کہ قیامت تک تیرے پانی کی ایک بوند بھی محمد کے غلاموں کو نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انسانی جان کا بھینٹ چڑھانا دور جہالت کی باتیں ہیں، وہ زمانہ گزر گیا. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. یہ رسمیں نہیں دہرائی جائیں گی، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے تیرا پانی. ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے.
کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا خط دریا کی موجیں تسلیم کرے؟ لیکن جب وہ خط ڈالا گیا تو پانی اس طرح ابلا جیسے شولوں پہ ہنڈیا ابلتی ہے. وہ اپنے جبے بھی نہ سنبھال سکے، پانی اتنی تیزی سے کناروں سے باہر آیا کہ وہ بھیگتے ہوئے پانی سے چلے جا رہے تھے. اور کل